السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ، انگلش فرسٹ ایئر کا. اس سے پہلے ہم نے فرسٹ ایئر انگلش کے کچھ جو لیسنز ہیں وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، بٹ آئی تھاٹ کہ ان کو ہم دوبارہ ایک سیکوینس میں اسٹارٹ کریں فرام یونٹ نمبر 1 آن ورڈس. تو یہ ہمارا پہلا یونٹ ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ. اس کا مطلب ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں. یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از ایکسیپٹ فرام دا اسپیچ آف قائد اعظم ڈیلیورڈ ایٹ دا ڈھاکہ یونیورسٹی کنوکیشن آن 24 مارچ 1948. یہ قائد اعظم کی بیسکلی اسپیچ سے کچھ حوالہ جات لیے ہوئے ہیں اور یہ لیسن بنایا ہوا ہے جو انہوں نے اسپیچ ڈھاکہ یونیورسٹی کنوکیشن پہ ڈیلیور کی تھی 24 مارچ 1948 کو. تو وہاں سے کچھ ریفرنسز کچھ پوائنٹس کلیکٹ کر کے یہ ایک لیسن بنایا گیا ہے جس میں قائد اعظم نوجوانوں کی جو ہے رسپانسبلٹیز یا ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں. تو ویل اسٹارٹ ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن. سو ہیئر وی گو. رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں. مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین. مسٹر چانسلر یعنی یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو چانسلر کہتے ہیں. جو ایک تو وائس چانسلر ہوتا ہے، ایک چانسلر ہوتا ہے. تو چانسلر جو ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی جیسے ہمارے کے پی کا گورنر جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز کا چانسلر ہے، جبکہ جو یونیورسٹی کا ہیڈ یونیورسٹی میں جو ہوتا ہے بیٹھتا ہے وہاں پہ جو کام کرتا ہے اس کو وی سی کہتے ہیں، وائس چانسلر. مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین. قائد اعظم نے اپنی اسپیچ کا آغاز کیا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین. when I was approached by the vice chancellor. جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا یا مجھ تک رسائی حاصل کی یا میرے ساتھ بات کی with a request، اور مجھ سے درخواست کی to deliver the convocation address، کہ میں convocation ایڈریس یعنی خطاب، میں convocation جو سرمنی ہے اس سے خطاب کروں. I made it clear to him، میں نے ان سے یہ بات واضح طور پہ کہی that there were so many calls on me. calls on me کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داریاں، کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. یعنی جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ نے کنوکیشن پہ خطاب کرنا ہے تو میں نے ان سے یہ بات کلیئر بتائی ان کو کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals. that I could not possibly prepare، تو میں اس لیے ممکنہ طور پر تیار نہیں کر سکا، پاسبلی ممکنہ طور پر، پریپیئر تیار کرنا، فارمل کنوکیشن ایڈریس، ایک باقاعدہ کنوکیشن کا جو خطاب یا تقریر ہے وہ میں تیار نہیں کر سکا. آن این اکیڈیمک لیول، ایک علمی معیار کی تقریر، یعنی ظاہر ہے یونیورسٹی میں ڈفرینٹ سبجیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو علمی معیار پہ تقریر اس طرح کی میں تیار نہیں کر سکا. یعنی مثال کے طور پہ ود ریگارڈس ٹو گریٹ سبجیکٹس، جو مختلف سبجیکٹس ہیں جیسے کہ یونیورسٹی میں جو پڑھائے جاتے ہیں. ود وچ یونیورسٹی ڈیلس کا مطلب جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. سچ ایز آرٹس، جیسا کہ آرٹس ہو گیا، ہسٹری، تاریخ، فلسفی، فلسفہ ہو گیا، سائنس، لا اینڈ سو آن، اور اس طرح کے مزید کئی سبجیکٹس. I did however promise to say a few words. بہرحال میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ الفاظ کہوں گا، a few words to the students کے یعنی طلباء سے میں کچھ الفاظ کہوں گا on this occasion، اس موقع پر. and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. اور اب یہ اس وعدے کی تکمیل ہے، یعنی جو وعدہ میں نے وائس چانسلر کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو مکمل کرتے ہوئے اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں آپ سے ایڈریس کروں گا یا میں آپ سے خطاب کروں گا. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر فار دا فلیٹرنگ ٹرمز ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می. سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرے لیے فلیٹرنگ ٹرمز، تعریفی جملے استعمال کیے ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می، جس میں انہوں نے میرا حوالہ دیا. اچھا، مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty. اچھا جی، وہ کہتے ہیں قائد اعظم کہ مسٹر چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، جو کچھ میں ہوں، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور جو کچھ میں کر سکا، آئی ہیو ڈن اٹ، میں نے وہ کیا، میئرلی، محض، ایز اے میئر آف ڈیوٹی، محض ایک فرض کی ادائیگی کے طور پر، وچ از انکمبنٹ، جو کہ لازمی ہے، انکمبنٹ کا مطلب لازمی، ضروری، اپان ایوری مسلمان، ہر ایک مسلمان کے اوپر، ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی، کہ وہ اپنے لوگوں کی دیانت بے لوث خدمت کرے اور
ایمانداری سے ان کی خدمت کریں. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state. In addressing you, آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے I am not here speaking to you as head of the state. میں ایک ریاست کے سربراہ کے طور پہ آپ سے بات نہیں کر رہا, بٹ ایز اے فرینڈ, لیکن ایک دوست کے, بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. ایز ون who has always held you in affection. ایک ایسے آدمی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک ایسے دوست کے طور پہ جو کہ ہمیشہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. آپ میں سے بہت ساروں نے آج اپنی ڈگریز اور ڈپلوماز حاصل کر لیے ہیں, جس کے لیے I congratulate you, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. Just as you have won the laurels, جیسا کہ آج آپ نے یہ جو مختلف تمغے, میڈلز, لورلز تمغے یا میڈلز کو کہتے ہیں, وہ جیتے ہیں in your university, اپنی یونیورسٹی میں, and qualified yourselves, اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. تو اسی طرح میں آپ کو آگے آنے والی آپ کی جو زندگی ہے, وسیع اور ایک بہت بڑی ورلڈ جو دنیا ہے, اس میں انٹر جب آپ ہوں گے, اس کے لیے میں آپ کو آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں, یا آپ کے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہوں. Many of you have come to the end of your scholastic career. اسکولسٹک کیریئر اسکول سے نکلا ہے, اسکولسٹک تعلیمی کیریئر. آپ میں سے بہت سارے لوگ آج اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریش ہولڈ آف لائف, اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں, یعنی آپ اسکول کی جو کالج کی لائف ہے وہ آپ کی ختم ہو چکی ہے. ناؤ یو آر اباؤٹ ٹو انٹر ان ٹو پریکٹیکل لائف. ان لائک یور پریڈیسیسرز, you fortunately leave this university to enter under a sovereign independent state of your own. Unlike your predecessors آباء و اجداد کو کہتے ہیں. فارچونیٹلی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمتی سے, یعنی آپ خوش قسمتی سے you will leave this university to enter life under a sovereign independent state. آپ ایک خود مختار اور آزاد ریاست میں اپنی زندگی گزاریں گے. Unlike your predecessors, اپنے آباء و اجداد کی طرح نہیں جنہوں نے یعنی غلامی کی زندگی گزاری تھی. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ پڑھ کے اس کے بعد آزاد زندگی گزاریں گے ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. It is necessary, یہ بات لازمی ہے, ضروری ہے, that you and your other fellow students, کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو دوست ہیں, fully understand, وہ مکمل طور پر سمجھیں, the implications of the revolutionary change. implications کا مطلب ہوتا ہے نتائج, revolutionary change انقلابی تبدیلی. اس انقلابی تبدیلی کے نتائج کو سمجھیں, that took place, جو کہ رونما ہوئی, on the birth of Pakistan, پاکستان کے بننے کے ساتھ. We have broken the shackles of slavery, ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑیں. We are now a free people, اور اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. یہاں پہ people سے مراد قوم. Our state is our own state, ہماری ریاست اب ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government, اور ہماری حکومت اپنی حکومت ہے. Of the people, لوگوں کی حکومت. Responsible to the people, جو کہ لوگوں کے آگے جواب دہ ہے, responsible ہے. responsible to the people of state, اس ریاست کے لوگوں کے آگے جواب دہ ہے. and working for the good of the state, اور جو کہ ریاست کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرتی ہے. freedom however does not mean license. یہاں پہ قائد اعظم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ فریڈم جو ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چھوٹ مل گئی ہے یا لائسنس یا اجازت نامہ مل گیا ہے. It does not mean that you can now behave just as you please. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جس طرح چاہیں اسی طرح کا رویہ اختیار کریں. and do what you like, اور آپ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کو جو آپ کے دل میں آئے وہی کرنا شروع ہو جائیں. یہ آزادی نہیں ہے. irrespective of the interests of the other people or of the state. اگر آپ اس آزادی کو انجوائے کرتے ہوئے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, irrespective بالائے طاق رکھنا. irrespective کا مطلب بالائے طاق رکھنا, پرواہ نہ کرنا, یعنی آپ دوسرے لوگوں کی آزادی, ان کے مفادات یا ریاست کے مفادات کی پرواہ نہ اگر نہیں کرتے تو یہ آزادی نہیں ہے. یعنی آپ کو اپنی آزادی کو انجوائے کرتے وقت دوسرے لوگوں کے اور ریاست کے مفادات اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. A great responsibility rests on you and on country now more than ever. آپ کے اوپر اب ایک عظیم ذمہ داری, یعنی یوتھ کو مخاطب کرتے ہوئے قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اب آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے
रेस्ट का मतलब है आयद होना, एंड ऑन द कंट्री नाउ मोर देन एवर, और अब पहले से कहीं ज़्यादा, यानी पहले इतनी वो ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अब हम एक आज़ाद कौम हैं, तो इसलिए ज़िम्मेदारी भी आज़ादी के साथ बढ़ गई है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज ए यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन. और ये ज़िम्मेदारी क्या है कि अब पहले से कहीं ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक यूनाइटेड यानी मुतहदा और डिसिप्लिन्ड एक नज़्म ज़ब्त के साथ जो है काम करें, एक डिसिप्लिन नेशन बन के काम करें. व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट. अब हम सबसे रिक्वायरमेंट जो है स्टेट की या रियासत की, वो कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट है, तामीरी जो है उसकी ज़रूरत है हमारी रियासत को, न कि तहरीबी ताकत की. ठीक है जी. तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीरी और मिलिटेंट का मतलब है तहरीबी. यानी अब हमने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना है, चीज़ों को बिल्ड करना है, डेवलप करना है अपने मुल्क को, ना कि चीज़ों को ख़राब करना है. यानी जब हम ग़ुलाम कौम थे, कोई भी हम स्ट्राइक करते थे, एहतजाज करते थे, तो वहाँ पे हम चीज़ों को एग्रेसिवली मिलिटेंट स्पिरिट इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ख़राब करते थे. लेकिन अब क्योंकि हमने अपने मुल्क में आज़ाद मुल्क है, तो इसको हमने डेवलप करना है, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना है, मिलिटेंट स्पिरिट को हमने छोड़ देना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्पिरिट, मिलिटेंट स्पिरिट आजकल भी आप देख सकते हैं. अच्छा, फर्दर कायद अज़म ने कहा कि ये जो मिलिटेंट स्पिरिट है ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, उन दिनों की मिलिटेंट स्पिरिट या तहरीबी क़ुव्वत जब हम एक ग़ुलाम कौम थे और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उसको हमने अब साइड पर रखना है, उसको छोड़ देना है और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को अपनाना है. इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दैन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट. और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि कंस्ट्रक्ट करने से चीज़ों को तामीर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि चीज़ों को ख़राब करना या मिलिटेंट स्पिरिट को अपनाना बहुत आसान है. फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने के लिए, यानी आज़ादी आप हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से मिलिटेंट स्पिरिट इस्तेमाल करते हुए, एहतजाज करके, जल्द से जुलूस करके. लेकिन एक दफ़ा जब आपको आज़ादी मिल जाए, तो उसको बरकरार रखना कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट के थ्रू बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है बनस्बत पहले काम से. इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम दैन टू रन अ गवर्नमेंट. इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल, जेल जाना आसान है, और फाइट फॉर फ्रीडम और आज़ादी के लिए लड़ना भी आसान है, दैन टू रन अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाने से, हुकूमत का काम चलाने से लड़ना भी आसान है और जेल जाना भी आसान है. तो अब क्योंकि हम आज़ाद मुल्क बन गए, तो अब हमें हुकूमत चलानी है अपने मुल्क में, इसलिए ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है. लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ दैट वी हैव ओवरकम. अच्छा, कायदे साहब कहते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फ़ेस की हैं, मुश्किलात जो फ़ेस की हैं, दैट वी ओवरकम, जिनको हमने शिकस्त दी है, एंड द डेंजर्स, और वो ख़तरात दैट स्टिल लाई है, जो कि अभी भी आगे आएंगे आपके मुस्तकबिल में. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. अच्छा, पहला जो ख़तरा है वो क्या है? थॉटेड का मतलब होता है नाकाम, बददिल होना, नाकाम होना. इन देयर डिज़ायर, अपनी कोशिश में या अपनी ख्वाहिश में नाकाम हुए, और हमारे यानी दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, और उनकी ख्वाहिश क्या थी? टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनने से, पाकिस्तान के क़याम को रोकना. प्रिवेंट रोकना, इस्टेब्लिशमेंट क़याम. आर एनिमीज़ टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस. जब वो इसमें नाकाम हो गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते और ज़राए तलाश करने की कोशिश की, वेज रास्ते, मीन्स ज़राए, टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, कि वो हमें कमज़ोर कर सकें और तबाह कर सकें. दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. तो इस तरह जब बमुश्किल ही अब अभी हमारी नई रियासत बनी थी कि पंजाब और दिल्ली में हॉलोकॉस्ट हुआ, यानी कत्लेआम. हॉलोकॉस्ट का मतलब कत्लेआम. थाउजेंड ऑफ मेन, women एंड चिल्ड्रन वर mercilessly butchered, जिसमें हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे बेरहमी से ज़बह किए गए, कत्ल किए गए, butchered, ज़बह किए गए या कत्ल किए गए. एंड मिलियंस वर uprooted, और लाखों लोग जो हैं, मिलियंस, बेगर हुए. अपरूटेड, बेगर होना. फ्रॉम देयर होम्स, उनके घरों से. ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स. इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ जो है पंजाब में आए हिजरत करके, विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, सिर्फ चंद हफ्तों में. द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state.
دا کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن، ان کا خیال اور ان کی دوبارہ تعمیر نو جو ہے ریہیبلیٹیشن آف دیز انفارچونیٹ ریفوجیز، ان بدقسمت مہاجرین کی جو بحالی اور ان کا خیال ہے، اس خیال رکھنا حکومت کی طرف سے. اسٹرائکر ان باڈی اینڈ سول، جو کہ پہلے ہی ان کو دل و دماغ ان کا جو ہے غمزدہ تھا. پریزنٹڈ پرابلمس، انہوں نے مزید مسائل پیش کیے. یعنی پہلے ہی ہماری ریاست ابھی بنی تھی اور اوپر سے اتنے زیادہ مہاجرین نے آ کے اور مسائل بنا دیے ریاست کے لیے. وچ مائٹ ویل ہیو ڈسٹرائڈ مینی اے ویل اسٹیبلش اسٹیٹ، جو کہ کوئی اچھی ترقی یافتہ ویل اسٹیبلش ترقی یافتہ اسٹیٹ ریاست بھی ہوتی تو اس کو بھی یہ اتنے مسائل تباہ کر سکتے تھے. اور اس ریاست کے لیے تو بڑا مشکل تھا کیونکہ یہ بنی نئی ریاست تھی اس وقت. بٹ دوز آف our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. لیکن ہمارے دوز آف our enemies، ہمارے وہ دشمن who had hoped to kill Pakistan، جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، at its very inception، اس کے آغاز ہی میں، انسیپشن آغاز کو کہتے ہیں، by these means، ان مختلف طریقوں سے، were disappointed، وہ کیا ہوئے؟ مایوس ہوئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval، نہ صرف پاکستان اس upheaval کا مطلب انقلاب ہے، اس کے جو شوق ہے، دھچکا ہے، اس کو نہ صرف اس سے پاکستان بچ گیا، بلکہ اٹ ہیز آلسو ایمرج اسٹرانگر، بلکہ یہ مزید طاقتور ملک بن کے سامنے آیا، مور چیسٹنڈ، مزید معتدل ملک بن کے سامنے آیا، اینڈ بیٹر equipped دین ایور، اور پہلے سے کہیں زیادہ ریڈی یا لیس یا تیار، جس کو آپ کہتے ہیں، تیار ہو کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یہاں تک لیسن جو ہے کلیئر ہوگا آپ کو. اف یو ہیو اینی کویشچن، اینی وری، یو کین آسک ان کامنٹ باکس. جو اس کا فردر جو پیج نمبر 3 اینڈ 4 ہے وہ ہم اپنے سیکنڈ پارٹ میں پڑھیں گے، اسی لیکچر کا، اسی یونٹ نمبر 1 کا پارٹ 2. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.